جو ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بنانے کا کل وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارا درینہ مطالبہ تھا اور بڑی جدوجہد تھی، اور یہ اعزاز حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم کو مسلم لیگ کو کہ جب بھی ہمیں اقتدار ملا ہم نے نہ صرف ملک کی بلکہ ان محروم طبقوں کی خدمت کی جہاں سے شاید ہی مسلم لیگ کو کوئی ووٹ ملتا ہو، لیکن یہ اعزاز حاصل ہے مسلم لیگ کو کہ انہوں نے ہمیشہ قومی خدمت کو فریضہ سمجھ کے ادا کیا، اور ہماری قیادت، مسلم لیگ کی قیادت ہزارہ سے جو ایک تعلق ہے، جو نسبت ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اور جو سب سے درینہ مطالبہ تھا کل وہاں سٹیج پہ میں اپنی سیاست اور اپنے حلقے کے مسائل کے حوالے سے فنڈ بھی لے سکتا تھا، جو مطالبہ میں پیش کرتا وزیر اعظم اللہ کے فضل و کرم سے اسے قبول کرتے، لیکن میں نے جو سب سے بڑا ہمارا درینہ مطالبہ تھا، برہان کی حد سے لے کے کوہستان کے گلجیبی کی سرحد تک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کا، میں نے اپنے سیاسی مفاد سے اس کو بہتر سمجھا اور وزیر اعظم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا۔ ایک وزیر جس کا نام عمر ایوب ہے، وہ غدار ترین آدمی ہے اس ہزارے کا، میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم اس کے پاس گئے کہ یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے اور یہ وزیر اعظم کا ڈائریکٹو بھی ہو چکا ہے، مہربانی فرما کے حق ہزارہ کے عوام کو دیا جائے۔ ہزارہ کا نمائندہ ہونے کے باوجود، وہ وزارت ہونے کے باوجود، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی، کیونکہ اس جماعت کا خدمت کا جذبہ ہی نہیں ہے ہزارہ ڈویژن کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ اس شخص کے لیے جس کا نام عمر ایوب، شرم کی بات ہے، جو اس کا حق بنتا تھا ہزارہ کے عوام کا، وہ اس نے ادا نہیں۔ یہ ہزارہ ہائیڈرو یونین کے جو وفود ہیں، جمیل تنولی صاحب اور سارے حکومت کی پالیسیاں جاری رکھی۔ یہ ڈرائی پورٹ والا جو مسئلہ تھا ہمارا ویلیئن، 2.5 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ نوکریاں ملی تھی، 2.5 لاکھ۔ ML1 کے منصوبے کے ساتھ منسلک تھا، 2017 میں وہ ایگریمنٹ ہوا تھا، آج 22 ہے 22، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا 17واں یا 18واں یا 11واں مجھے اب یاد نہیں ہے بڑا ڈرائی پورٹ یہاں بننا تھا۔ دنیا کی تجارت، جو دنیا کی تجارت ہے 9% جو وہ حجم ہے، وہ اس ڈرائی پورٹ سے پاس تھرو ہونا تھا۔ کراچی آج جو پاکستان کی شرح ہے، اس ایک ڈرائی پورٹ کے فنکشنل ہونے سے ہزارہ ڈویژن پاکستان کی معاشی شرح ہو گئی۔ یہ قومی مجرم ہے یہ لوگ جنہوں نے سی پیک کو رول بیک کیا، یہ قومی مجرم ہے، یہ ووٹ کے اقدار نہیں ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ لوگوں کو غدار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غدار اگر کوئی ہے وہ عمران خان اور اس کی جماعت ہے، جس نے تباہی اور بربادی پھیر کے رکھ دی اس ملک کے، اور دوسروں کو غدار کہتے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے۔ جو نقصان انہوں نے پہنچایا پاکستان کو وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، 2018 اور آج 22 کا پاکستان موازنہ کر لیں، اور پھر بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی وزیر اعظم نے عوام سے دھوکہ بازی کے ریکارڈ توڑے ہیں تو وہ عمران خان، کسی نے جھوٹ بولنے کے ریکارڈ توڑے ہیں تو وہ عمران خان ہے اور اس کی جماعت، کسی نے معاشی اور اقتصادی تباہی اور بربادی کے ریکارڈ توڑے ہیں تو یہ PTI کی پچھلی حکومت۔ اور سب سے بڑا جو کشمیر کا مقدمہ 71 سال یہ قوم اور پاکستان نہیں آ رہا، اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ۔ اور آج جو سی پیک کو رول بیک کرنے کے مجرم ہے، کو ایسے بمر میں معاشی طور پہ پاکستان پھنس چکا ہے کہ پوری قوم یک زبان کھڑی ہوگی تو ہم اس بران سے اس کو نکال سکیں گے، اور میں امید کرتا ہوں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی آپ انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے پاکستان کے ساتھ۔
پی ٹی آئی کی عمران خان کی سیاست دفن ہو چکی تھی اور مزید اگر 1 سال لگاتا اس کی سیاست ختم ہو جانی تھی، ہمیں بڑا سیاسی مفاد ملنا تھا، لیکن خدا شاہد ہے جو پاکستان کو اور پاکستان کی اکانومی کو اس کا نقصان ہوتا، شاید اس کا ازالہ پاکستانی قوم میں کر سکتا۔ یہ مشکل بوجھ، یہ مشکل ٹارگٹ ہم نے اپنے کندھوں پہ رکھا ہے کہ اس نظام کو، اس ملک کو تباہی سے بچایا جائے۔ اس میں ہمیں سیاسی طور پہ بہت نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں میری سیاست کو اگر نقصان ہوتا ہے وہ ہو جائے، لیکن ملک کو اور پاکستان کو نقصان نہیں ہوتا۔ آج جو کشمیر کا مسئلہ پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہ ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے، وہ اس حکومت اور عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی۔ 2018 کی جو پاکستان کی معیشت تھی اور آج کا اگر موازنہ آپ کریں تو 20 سال یہ ملک پیچھے چلا گیا اور مزید بڑا وقت درکار ہوگا اس نظام کو درست کرنے۔ تو عوام انشاءاللہ ساتھ دیں گے، مسائل بھی حل کریں گے اور قومی ذمہ داری بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔